السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اس وقت جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کینیڈا میں مقیم افضال صاحب کے قریبی دوست کا سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں، لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں۔ میرا نام تیمور ہے اور میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، جس کی وجہ سے میں ان کا بہت لاڈلا تھا اور انہوں نے مجھے زندگی کی ہر آسائش دی ہوئی تھی۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک ہی رات میں میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ ایک رات میرے ماں باپ کسی کام سے دوسرے شہر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی سے کوئی عورت ٹکرا گئی۔ گاڑی تیز ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو گئی اور سڑک کنارے موجود ایک کائی میں جا گری، جس سے عورت کے ساتھ ان دونوں کی بھی موت ہو گئی اور میں بے آسرا ہو گیا اور مجھے پالنے کی ذمہ داری میرے چچا چاچی نے اپنے ذمہ لے لی، جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے چچا کا کاروبار کوئی زیادہ اچھا نہیں چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے کم کرایہ پر ایک مکان لے رکھا تھا جو آبادی سے کافی ہٹ کر تھا اور اس کے ارد گرد دور تک سنسان علاقہ تھا۔ میرے چچا چاچی مجھے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں ان سے بہت مانوس ہو گیا تھا، لیکن اس علاقہ کو دیکھ کر میرا دل بہت گھبراتا تھا کہ ایک رات میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات میں اندر سو رہا تھا جبکہ چچا اور چچی باہر صحن میں سوئے ہوئے تھے کہ کسی نے مجھے زور زور سے ہلا کر میرا نام پکارا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو مجھے سامنے کچھ دور کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ میں نے سمجھا کہ چچا ہوں گے، اس لیے میں نے پوچھا چچا کیا ہوا، تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا چچا کیا ہوا، تو بھی کوئی جواب نہ آیا، تو میں دوبارہ سو گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایسا لگا جیسے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔ میں ایک دفعہ پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کمرے میں موجود چیزیں زور زور سے زمین پر کوئی پٹک رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے بے اختیار میں چیخنے لگا۔ شور سن کر چچا اور چاچے بھی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئے کمرے میں سکون ہو گیا اور چیزیں گرنا بند ہو گئیں۔ چچی نے بھاگ کر مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئیں۔ اب روز بروز میری حالت بگڑنے لگی۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں جا کر سوتا کوئی اونچی اونچی آواز سے میرا نام لے کر پکارتا، جس سے میری آنکھ کھل جاتی، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہ ہوتا۔ کبھی کوئی میرے کمرے کی کھڑکی کو زور زور سے بجاتا۔ میں ہر روز اٹھ کر اپنے چچا اور چچی کو یہ سب بتاتا، لیکن وہ کہتے کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میری چچی نے میرے چچا سے کہا کہ لگتا ہے تیمور پر کسی اسیب کا اثر ہو گیا ہے، اسے کسی عمل کو دکھاتے ہیں جو اس کا علاج کرے۔ تو چچا نے کہا میں خود اس پر دم کر کے دیکھتا ہوں، اگر اس سے اسے آرام نہ آیا تو پھر کسی عمل سے اسے دم کروا لیں گے، اور کلام پاک پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ آج کافی عرصے کے بعد میں ساری رات آرام سے سویا تھا۔ کچھ دن چچا کلام پاک پڑھ کر مجھ پر دم کرتے رہے اور میں سکون کی نیند سونے لگا۔ جب چچا نے دیکھا کہ مجھے اچھی طرح آرام آ گیا ہے تو انہوں نے مجھے دم کرنا چھوڑ دیا، جس کے بعد بھی کافی دن تک مجھے افاقہ رہا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلا تھا کہ کسی نے باہر کی طرف سے میرے کمرے کی کھڑکی کو کھٹکھٹایا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی کہ شاید کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوگا، کیونکہ باہر کھلے میدان میں علاقے کے لڑکے آ کر کھیلتے تھے، لیکن جب کسی نے زور زور سے کھڑکی بجا کر میرا نام پکارا تو میں کھڑکی کھولنے چلا گیا، اور پھر جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کھڑکی کے باہر سامنے ایک بھیانک صورت والی چڑیل کھڑی تھی۔ میں چیخیں مارتا ہوا صحن کی طرف بھاگ گیا۔ پھر جب چچا اور چچی گھر واپس آئے تو انہیں سارا واقعہ سنایا، تو وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے گئے، جس نے میرا حساب لگا کر کہا کہ مجھ پر کوئی سایہ نہیں، لیکن میں یہ سب ماننے کو تیار نہ تھا کیونکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
تو چچا مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے انہیں بتایا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ جو میں اپنے دماغ میں سوچتا ہوں وہی سب کچھ مجھے حقیقت میں نظر آتا ہے، اور پھر میرا علاج شروع ہو گیا۔ لیکن میری حالت سدھرنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی میری ذہنی حالت ایسی ہو جاتی کہ میرے سامنے جو چیز آتی اسے برباد کر دیتا، اور کبھی خود کو کوئی نقصان پہنچا لیتا۔ اب میرے چچا اور چچی مجھے مینٹل ہاسپٹل داخل کرانے کا سوچ رہے تھے کہ ایک دن اچانک چچا کو بخار ہو گیا اور چچی انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جہاں انہیں دیر ہو گئی اور میری دوائی کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں اپنی میڈیسن ڈھونڈتے ہوئے چچا کے کمرے میں چلا گیا اور وہاں الماری سے اپنی میڈیسن لینے کے لیے جیسے ہی میں نے اسے کھولا تو میں حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ وہاں سامنے ہی ایک چڑیل کا انتہائی خوفناک ماسک پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا پولیس کے پاس چلا گیا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا میرے سگے چچا اور چچی وہ سب جان بوجھ کر میرے ساتھ کر رہے تھے تاکہ مجھے میڈیسن کے ذریعے ذہنی مریض بنا کر پاگل خانے بھیج دیں۔ جب سارا کچھ میرے سامنے آ گیا تو میں اپنے پاپا کے دوست زبیر صاحب کے پاس پہنچا، جنہوں نے میری مدد کی، اور آج ان کا بیٹا افضال میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم دونوں کینیڈا میں مقیم ہیں۔